السلام علیکم۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، یعنی وہ شخص جو جھگڑے کے دوران حق پر ہو وہ اگر پیچھے ہٹ جائے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے تو اللہ کے رسول نے اسے جنت کے بیچوں بیچ گھر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپس کے جھگڑے ختم ہونے کا صرف ایک حل ہے کہ ایک دوسرے سے توقعات لگانا چھوڑ دیں، یعنی اگر کسی کے ساتھ آپ اچھا کرتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ وہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے گا، کیونکہ اگر پھر اس نے اچھا نہ کیا تو آپ کہیں گے کہ یہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا اور یہ ایسا نکلا، پھر اس سے دل میں بغض ہوگا۔ بلکہ آپ یہ سوچیں کہ یہ آپ کے ساتھ برا ہی کرے گا، اگر اچھا کر دے تو اس کی بڑی مہربانی، اور اگر نہ کرے تو اس سے دل میں اس کے لیے حسد اور بغض تو پیدا نہیں ہوگا نا۔ آپ ہمیشہ دنیا والوں سے برائی کی ہی توقع رکھیں، اگر کوئی اچھا کر دے تو اس کا احسان سمجھیں کہ یہ برائی بھی تو کر سکتا تھا لیکن اس نے اچھائی کر دی، تو اس سے کوئی بھی آپ کے ساتھ برا کرے گا تو وہ آپ کی توقع کے مطابق ہی ہوگا، اس کے خلاف پھر حسد اور بغض نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن تمام انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ویسے یوں تو ہر وقت ساری مخلوق کے اعمال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، یہاں تک کہ کوئی ایک خیال بھی اگر ہمارے دل سے گزرتا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال اس لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ ان 2 دنوں میں مخلوق کے اعمال پیش کیے جائیں تاکہ ان کی بنیاد پر ان کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو۔ بہرحال اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں تو انسان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیا یہ شخص اس پورے ہفتے میں ایمان کی حالت میں رہا یا نہ رہا، یعنی اس پورے ہفتے میں اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرایا، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان کی حالت میں رہا اور پورا ہفتہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آج کے دن اس کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں، یعنی یہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرما دیتے ہیں کہ جن 2 شخصوں کے درمیان آپس میں کینہ اور بغض ہے ان کو روک لیا جائے، ان کے جہنمی یا جنتی ہونے کا فیصلہ میں ابھی نہیں کرتا، بے شک وہ ایمان کی حالت میں بھی رہیں یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں صلح نہ ہو جائے، یعنی وہ 2 لوگ جن کے درمیان آپس میں بغض ہے یا لڑائی ہے یا حسد ہے، چاہے وہ پورا ہفتہ ایمان کی حالت میں بھی رہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا فیصلہ نہیں فرماتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا فیصلہ کیوں روک دیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایماندار شخص یعنی جو اللہ کو مانتا ہو، آخرت پر یقین رکھتا ہو، اگر وہ کوئی گناہ کر بھی لیتا ہے تو یا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت توبہ کر لے گا اور جنت میں جائے گا، یا پھر وہ پہلے جہنم میں جا کر اپنے تمام گناہوں کی سزا کو بھگت کر پھر جنت میں جائے گا۔ یعنی ایمان والا شخص جو اللہ پہ یقین رکھتا ہو بے شک وہ گناہ کرتا ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں تو نہیں رہے گا، لیکن بغض اور حسد ایسے گناہ ہیں کہ ان کے بارے میں یہ اندیشہ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ اس بغض اور حسد میں اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ کفر اور شرک کی طرف چلے جائیں۔ لوگوں کا جب آپس میں بغض اور حسد ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی نفرت میں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے ہی معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ آج کل جادو ٹونے اور ایک دوسرے کے خلاف تعویذ کرنا یہ سب کتنا عام ہو گئے۔ اللہ کے سوا کسی اور شخص کو اس قابل سمجھنا کہ وہ آپ کے دشمن کو نقصان پہنچا دے گا اپنے کسی عمل سے، تو یہ واضح شرک ہے۔ تو بغض اور حسد انسان کو ہمیشہ اگر بڑھتا چلا جائے تو شرک کی طرف ہی لے جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس شخص کا اعلان روک دیتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بغض ہے کیا؟ بغض یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کی ناکامی، نقصان کی خواہش کرنا، یعنی یہ چاہنا کہ اس کو کسی طرح نقصان پہنچ جائے، یہ بدنام ہو جائے، لوگ اس کو برا کہیں، اس کا کاروبار نہ چلے، اس کو بغض کہتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص ظالم ہے، وہ اس نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے تو اس صورت میں اپنا دفاع کرنا اور ظلم کا بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود ظالم کے خلاف اپنے دل میں کینہ اور بغض نہ رکھے کہ یہ ایسا ہو جائے، اس کے ساتھ ویسا ہو جائے، بد دعائیں دینا سمجھ لیں۔ کسی دوسرے شخص کو خوش دیکھ کر دل میں تکلیف ہو اور یہ خواہش ہے کہ دیکھو یہ کیسے خوش ہو رہا ہے، کیسے اس کو کامیابی مل رہی ہے، یہ حسد ہے۔ یہ جو بغض ہوتا ہے نا، یہ بنیادی طور پر حسد سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلے پہل دل میں جو ہے دوسروں کی طرف سے
حسد پیدا ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر بغض کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کا دل جلتا ہے، کڑتا ہے کہ اسے دیکھو، اس کی زندگی میں یہ آ رہا ہے، یہ خوشی ہے، یہ چیزیں۔ اس کے بعد پھر انسان یہ خواہش کرنے لگتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچے یا اس کے کسی نقصان پر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ دیکھو اب اس کو بھی وقت پڑا، تو یہ بغض ہے۔ اس بغض اور حسد کا بہترین علاج ہے جو بزرگوں نے بتایا وہ یہ کہ جب بھی آپ کے دل میں تھوڑا سا کسی کے لیے حسد پیدا ہو، اور یہ بہت عام ہے، یعنی ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ ضرور پیدا ہو جاتا ہے کسی کو دیکھ کر، علاج یہ ہے جب بھی کسی کے خلاف آپ کو حسد محسوس ہو تو فوراً اس کے لیے بیٹھ کے دعا کرنا شروع کر دیں۔ دل تو بالکل بھی نہیں چاہے گا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کی ترقی کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، اس سے انشاءاللہ حسد دور ہو جائے گا۔ اب ہر کوئی اپنا دل ٹٹولے اور دیکھے کہ کس کے خلاف کتنا حسد ہے، کہ دل میں کہیں بغض یا کینہ تو نہیں، اور اس شخص کے لیے 5 نمازوں میں دعائیں شروع کر دیں، انشاءاللہ یہ حسد ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں بڑی تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے دل میں ان کے لیے نفرت، حسد اور بغض جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ظلم کرنے اور آپ کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ آپ کے خون کے پیاسے ہو کر اعلان کر دیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے، اور غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی اتنی بارش کی کہ آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا اور دندان مبارک شہید ہو گئے، لیکن اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ دعا تھی کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائیے، ان کو علم نہیں، یہ ناواقف اور جاہل ہیں، میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ وہ ظالم لوگ، ان کے ظلم میں کوئی شک بھی نہیں تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے کہ ان کے خلاف دل میں بغض اور کینے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے الٹ آپ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ تو یہی سنت جو ہے وہ ہمارے دلوں کو بغض اور حسد سے خالی کر دے گی۔ ہمیں بھی اگر کسی سے تھوڑا سا بھی حسد محسوس ہوتا ہے تو یہی سنت ہے کہ ہم اس کے لیے فوراً دعا کریں، اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہماری مغفرت بھی ہو جائے گی، کیونکہ آپس کے جھگڑے آخر کر دل میں ہی بغض اور حسد ہی پیدا کرتے ہیں، اور اگر جھگڑے لمبے ہو جائیں تو بغض واقعی پیدا ہو جاتا ہے اور دلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق دے۔